سعد مسعود کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت کون ہے؟ مسلمان کو حرام کام سے روکنے والی جماعت، مسلمانوں کو مسجد کی طرف بلانے والی جماعت، مسلمان کو دین کے فرائض بتانے والی اور ان پر چلنے کی دعوت دینے والی جماعت، مسلمان کو سردی گرمی اور برسات میں نماز کی دعوت دینے والی جماعت، آخر میں کہتے ہیں اسٹینڈ وتھ تبلیغی جماعت۔ تبلیغی جماعت سب آپ نے جو کہا مجھے پتا ہے، آپ بتائیں یہ خوبیاں جس کے اندر بھی ہوں، شراب نہ پیے، زنا نہ کرے، بدکاری نہ کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، سب کچھ کرے، اچھی دعوت وہ اپنے حساب سے وہ دعوت دے، لیکن اگر وہ شرک کر رہا ہے، اس کے ہاں شرک موجود ہے اس کتاب کے اندر جو بھی میں نے حوالے دی، پڑھیے آپ یہ کتاب، پڑھیے کتاب، یہ پڑھیے فضائل اعمال شیخ اللہ زکریا، اسی کے اندر حکایت صحابہ، فضائل نماز، تبلیغ، فضائل قرآن، فضائل درود، فضائل رمضان، فضائل ذکر اور مسلم، اس کے اندر موجود ہے۔ میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں، سب کچھ کرے آدمی، دیکھیں پوری بریانی تیار ہو، سب کچھ اچھا، آب زمزم کیوں نہ ہو پورا بوتل، اور اس کے اندر آپ ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیں یا زہر کا ڈال دیں، ایک قطرہ زہر کا ڈال دیں، میں آپ کو دوں کہ یہ پی لیجئے، آپ پیئیں گے، اور میں منع کروں کہ اس میں زہر ہے، آب زمزم میں زہر ملا ہے، اور آپ مجھے ظالم کہیں، آپ مجھے غلط کہیں، آپ مجھے برا کہیں، تو میں تو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، میں تو آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر میں لگا ہوں کہ آپ جہنم میں نہ جائیں۔ تبلیغی جماعت ہو یا قادیانی جماعت ہو یا مماتی جماعت ہو یا بریلوی جماعت ہو، کوئی نماز سے نہیں روکتا، کوئی شراب پینے کا حکم نہیں دیتا، کوئی زنا سے نہیں روکتا، سب اپنے اپنے میدان میں کوششیں کرتے ہیں۔ بہت سارے غیر مسلمین ہیں، وہ بیچارے بہت کچھ کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، کرسچنوں کے ہاں بھی بہت سارے اچھے کام ہوتے ہیں، لیکن ایک توحید نہیں ہے، شرک ہے، جس کی وجہ سے خلاص سب کچھ برباد ہے۔ اس حقیقت کو آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ 13 برس تک جس نبی نے مکے کے اندر زخم کھائے، بیٹیوں کی طلاق ہوئی، طلاق لے کر کے بیٹیاں گھروں پہ آ کے بیٹھے، 13 برس بھی بلال حبشی کو جس توحید کے لیے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کھائے، بے ہوش ہوئے، بیٹیوں کے طلاق ہوئے، 3 سال تک شیب ابی طالب میں آپ قید کر دیے گئے، جس توحید کو، یہ توحید آپ نے اتنا آسان سمجھا ہوا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ دعوت تبلیغ بعد میں، محترم بعد میں، پہلا کیا ہے؟ ایمان ہے، ایمان اور عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ کون صاحب ہیں یہ؟ کیا نام ہے؟ مسعود صاحب، اللہ آپ کو نیک بنائے، صالح بنائے، آپ کو قوم کے لیے مسعود بنائے، نہ مسعود نہ بنائے، سعید بنائے۔ توحید پہلے، 13 برس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسے نہیں، معمولی چیز نہیں ہے یہ۔ جس طرح ایک قطرہ زہر پورے پانی کو خراب کر دیتا ہے، ایسے ہی شرک باللہ سارے اعمال کو ضائع برباد کر دیتا ہے۔ اور یہ دیکھیے، میں حوالہ آپ خود جا کے دیکھیے میں کہاں تک حوالہ مطالعہ کریں فضائل اعمال میں شرک کیا ہے، کوئی مثال دیں۔ جیسے ہاں مثال دیں، بالکل میں مثال دیتا ہوں۔ ایک مثال آپ یہ دیکھیے، ایک تو یہی کہ یہ دیکھیں اس میں زکریا صاحب لکھے ہوئے ہیں، وہی جو میں نے بتایا، قبر اطہر کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے یہ دعا کرنا، ہاتھ شعر پڑھا، اور شعر کیا تھا وہ بھی سنیے۔ ہاں وہ شعر خود شرک ہے، جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نکلا، وہ شعر کیا تھا؟ اللہ اکبر! وہ شعر یہاں تو شیخ نے ذکر نہیں کیا ہے، بہرحال ہاں یہاں شیخ احمد رفاعی کا وہ شعر ذکر نہیں کیا ہے، لیکن وہ شعر کہیں ذکر ہے جس کا مطلب، جس کا معنی یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے آپ کے جو ہے روضے پر میری روح آیا کرتی تھی، پہلے میری روح آپ کے چوکھٹ کا بوسہ لینے کے لیے آیا کرتی تھی، اے میرے نبی اب میں خود رفاعی حاضر ہوا ہوں، کیا کہتے ہیں، آپ کے دست بوسی کے لیے چوکھٹ پر، تو آپ اپنا دست مبارک نکالیے تاکہ میں اسے چوموں۔ چنانچہ اتنا کہنا تھا کہ قبر اطہر شق ہوئی اور ہاتھ نکلا، اور 50,000 لوگوں نے دیکھا اس کو۔ زکریا صاحب لکھتے ہیں زیارت مدینہ حکایت، 50,000 لوگوں نے دیکھا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی سن رہے ہیں، اللہ کے نبی زندہ ہیں، اللہ کے نبی کا ہاتھ نکلا، یہ کفر ہے، کفر ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی مرے نہیں ہیں، یہی عقیدہ ہے۔
اور جو شخص اللہ کے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی مرے نہیں ہیں، وہ قرآن کا منکر ہے، حدیث کا منکر ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے، وہ کافر ہے۔ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ جو شخص یہ سمجھے کہ مرے نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کافر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور پھر وہ شرک، یہ دیکھیے ایک اور شرک کہتے ہیں مثنوی پڑھیں، یہاں وہ دیا ہوا ہے کہ حضرت مولانا نانوتوی قصائد قاسمی میں سے کچھ اشعار نقل کر دوں، یہ بھی میرے دل میں آیا۔ اور ہمارے مدرسے کے ناظم مولانا الحاج اسد اللہ صاحب فارسی سے خصوصیت کے ساتھ اشعار سے بھی خصوصی مناسبت رکھتے ہیں، اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے جلیل القدر خلفاء میں ہیں۔ ہاں، یہ سب چشتیہ، قادریہ، نقشیہ، سبردیہ بیعتوں میں ہیں، کی وجہ سے عشق نبوی کا جذبہ بھی جتنا ہو برمحل ہے۔ اس لیے میں نے مولانا موصوف سے درخواست کی تھی کہ وہ اس کا ترجمہ فرما دیں، جو اس نعت کی شان کے مناسب ہے۔ مولانا نے اس کو قبول فرمایا، اس لیے ان اشعار کے بعد ان کا ترجمہ بھی پیش کر دیا۔ یہ دیکھیں، ز مہجوری برآمد جان عالم، ترحم یا نبی اللہ ترحم، نہ آخر رحمت للعالمینی، ز محرومہ چرا غافل نشینی۔ بہرحال یہ فارسی میں یہ پورا مثنوی ہے، اس کا شعر بھی انہوں نے بہرحال کہا ہے۔ کہتے ہیں شعر کا ترجمہ مولانا اسد اللہ صاحب نے کیا تھا۔ شعر کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے فراق سے کائنات عالم کا ذرہ ذرہ جاں بلب ہے اور دم توڑ رہا ہے۔ اے رسول خدا، نگاہ کرم فرمائیے، نگاہ کرم فرمائیے۔ یہ شرک باللہ ہے۔ کس عقیدے سے اللہ کے نبی سے درخواست ہو رہی ہے؟ نگاہ کرم اللہ کرم فرماتا ہے۔ صحابہ کرام سے کوئی ایک دلیل دے دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کر کے وہ اس طرح کی دعائیں کرتے تھے؟ یہ شرک باللہ ہے، جس بھی عالم سے پوچھو۔ اور کہتے ہیں آپ یقیناً رحمت للعالمین ہیں، ہم حرمہ نصیبوں اور ناکامہ بدقسمتوں سے آپ کیسے غفلت برپا فرما سکتے ہیں؟ یعنی آپ باقاعدے ہمیں پہچان رہے، دیکھ رہے ہیں، ہم سے کیسے غفلت کر سکتے ہیں؟ اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں، اے نبی، اے اللہ کے رسول، ہماری غمناک رات کو دن بنا دیجئے۔ درخواست ہو رہی ہے، مانگا جا رہا ہے۔ یہی بریلوی کرے تو وہ تو مشرک ہے، اور یہی آپ کریں تو یہ شرک نہیں ہے کیا؟ کہ ہماری غمناک رات کو دن بنا دیجئے اور اپنے جمال جہاں آرا سے ہمارے دن کو فیروز مندی اور کامیابی عطا کر دیجئے۔ اور بہرحال جس میں اطہر پر حسب عادت امبریز لباس آراستہ فرمائیے اور سفید کافوری عمامہ زیب تن فرمائیے، کیونکہ مشہور ہے کہ قامت اطہر و جسم انور کا سایہ نہ تھا۔ قامت اور جسم اطہر کا سایہ نہ تھا۔ یہ عقیدہ تو بریلویوں کا ہے، اور یہ جھوٹے ہیں بریلوی، یہ بھی حضرت جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا سایہ تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ صحیح مسلم کی یا بخاری کی روایت میں ہے کہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی ناراض تھے، کچھ دنوں کے بعد میرے پاس آئے اور میں گھر میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، اور عصر کا یا کچھ ٹائم تھا، میں نے اپنے سامنے ایک سایہ دیکھا، میں ڈر گئی۔ جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ یہ گھر والی کا بیان ہے۔ اور یہ بیچارہ کہاں ماوراء النہر، وہ شیخ سعدی منصور، کون ہے یہ خود صوفی تھا، مثنوی جامی، مولانا جامی یہ تو بدتر صوفی تھا۔ یہ تو اس کے اشعار اور اس کی مثنویات کے اندر موجود ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں جس میں اطہر کا سایہ نہیں تھا، لہذا گیسوئے شبگوں کا سایہ ڈالیے۔ ابے جب ایک طرف سایہ نہیں تھا تو جو ہے کیا کہتے ہیں، شبگوں کا سایہ کہاں سے آ جائے گا بھیا جب زندہ؟ کیا دجل ہے اور کیا مکر ہے۔ سنیے، کہتے ہیں یہ شعر نمبر 11 ہے۔ یہ کہتے ہیں بدہ دستی زپا افتاد گارا، بکن دلداری دلداد گارا، کہ اے اللہ کے نبی عاجزوں کی دستگیری فرمائیے، بے کسوں کی مدد کیجئے۔ کس سے آپ درخواست کر رہے ہیں؟ کس سے آپ مانگ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یہ کفر ہے۔ یہ آپ کس عقیدے سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے یہ دعا نہیں فرمائی کہ آپ مرنے کے بعد ہماری قبر پہ آگے اس طرح کی دعا کرنا یا دور دور سے یہ سب چلنا۔ یہ شرک ہے، یہ سمجھ رہے ہیں؟ خیر، بہت کچھ ہے بہرحال، اور میں کیا بتاؤں۔ یہ دیکھیں، وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم، خاکے در رسول کا سرما لگائیں ہم۔ جاؤ، مدینے کی مٹیاں بہت ہیں، لگاؤ آنکھوں میں سرما، پتہ چلے گا۔ جھوٹ بولتے ہو، مکاری کرتے ہو بے، خاک مدینہ کا سرما لگاؤ گے تمہاری آنکھ سے اگر
آنکھ خراب ہو جائے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو کے کہو گے دوائیں ڈالو، یہ کرو، آپریشن کرو. مٹی ہے مدینے کی کبھی لگایا ہے؟ یہ جھوٹے شعراء خبیث، انہوں نے بھی ایمان کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. جی جناب علی، خاکے در رسول کا سرما لگائے ہم. جھوٹ بولتے ہو. مٹی کا سرما لگاؤ گے تمہاری آنکھ اندھی ہو جائے گی، اندھے ہو جاؤ گے، نابینا ہو جاؤ گے، نعمت سے محروم کر دیے جاؤ گے. جھوٹ ہے کہیں کے. اور کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں دوگانا شکر ادا کرتے، سجدہ شکر بجا لاتے، اور روضہ اقدس کی شمع روشن کا اپنی جان حزین کو پروانہ بناتے. اے اللہ کے نبی، آپ کے روضہ اطہر اور گنبد خضرا کے اس حال میں مستانہ اور بیتابانہ چکر لگاتے کہ دل صد مہائے عشق اور وفور شوق سے پاش پاش اور چھلی ہو جاتا. واہ، وہاں چکر لگانے کے لیے جاتے ہیں آپ. مثلا گنبد خضرا، آپ تو کہتے ہو کہ خبر اوبر نہیں جانا چاہیے، تو یہ کیا ہے؟ یہ گنبد خضرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا. اور سنیے، بہت کچھ ہے، میں چھوڑو یار، میں کیا بتاؤں آپ کو. بہرحال قصیدہ بہاریہ، بہاریہ ہے یا بہاریہ کہتے ہیں، ایک بہت بڑا قصیدہ حضرت نے لکھا تھا. کہ کون لکھا تھا یہ حضرت نے؟ کون ہے یہ؟ یہ تو اور برا ہے. یہ کون لکھا تھا؟ حضرت کیا نام ہے ان کا بھائی؟ مولانا اسد اللہ، کس حضرت نے لکھا تھا؟ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم نور اللہ مرقدو کے مشہور قصیدے بہاریہ میں سے چند اشعار پیش کرتا ہوں. اب ان اشعار میں سے بہت کچھ ہے، بہت کچھ مبالغے ہیں، خوب مبالغے ہیں. اس میں سے میں دو چار آپ کو پڑھا دوں. جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو، یعنی یہ لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین کا ترجمہ جو موضوع گڑی ہوئی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے. حضرت نانوتوی قاسم، جس کے تمام علماء قاسمیوں سنو، یہ عقیدہ سنو. اب تم کہو گے نہیں یہ تو شعر ہے، بس شعر ہے تو لکھا کیوں؟ دیکھو یہ قاسمیوں، اللہ سے توبہ کرو. کیا لکھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جو تو نہ بناتا تو سارے عالم کو، نصیب ہوتی نہ دولت وجود کی زنہار. یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پیدا کیے جاتے تو یہ پوری دنیا بھی نہ بنائی جاتی. اعوذ باللہ. کہاں سے لائے حضرت یہ کون سی حدیث ہے؟ کون سے قرآن میں؟ آپ کو وہی ہوئی تھی. قاسمیوں اس طرح منسوب کر کے اپنے آپ کو قاسمی لکھتے ہو نا. سنو، اللہ سے توبہ کرو. قاسمی صاحب کیا لکھ رہے ہیں؟ کہاں وہ رتبہ، کہاں عقل نہ رسا اپنی، کہاں وہ رتبہ، کہاں عقل نہ رسا اپنی، کہاں وہ نور خدا، کہاں وہ نور خدا، اور کہاں یہ دید زار. وہ نور خدا، نورم من نور اللہ بھی ہیں. تو بریلوی تو یہی کہتے ہیں. تو وہ تو آپ کافر اسے کہتے ہو، غلط کہتے ہو. خیر آپ کہتے ہو، ہم کافر نہیں کہتے. بہرحال، مگر کرے میری روح القدس مددگاری تو اس کی مدح میں بھی کروں رقم اشعار. یعنی روح القدس سے بھی، جبریل سے بھی مدد مانگ رہے ہیں کہ جبریل امین میری مدد کرو. جبریل امین سے ہم یاد آیا، جب ہم بریلوی تھے، معاف کیجئے گا، تو ہمارا پیر تعویذ لکھواتا تھا. تو یا جبریل علیہ السلام، یا میکائیل علیہ السلام، یا اسرافیل علیہ السلام، یا اسرائیل علیہ السلام، چاروں کونوں پر مدد، المدد 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 کے نام لکھواتا تھا. یہ شرک باللہ ہے. مددگاری کریں گے حضرت جبریل، ان کی آ کے مددگاری کریں گے. روح القدس اور کون ہے؟ روح القدس جبریل امین ہیں. ان سے مددگاری کرنے آئیں گے. جبریل امین نبیوں پہ آتے ہیں، عوام پہ نہیں آتے. یہ حضرت قاسم نانوتوی جبریل کی توہین بھی کر رہے ہیں. سنیں، طفیل آپ کے ہے کائنات کی ہستی، بجا ہے کہیے اگر تم کو مبدأ الآثار. یعنی آپ ہی کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہوئی ہے. آپ ہی جتنے بھی علامات اور نشانیاں دنیا کے اندر ہیں، سب کچھ اس کے آپ ہی سبب ہیں، آپ ہی مبدا ہیں. اعوذ باللہ، استغفر اللہ. جلو میں تیرے سب آئے عدم سے، جلو میں تیرے سب آئے عدم سے تا بوجود. تمام لوگ آپ ہی کی وجہ سے عدم سے وجود میں آئے. قیامت آپ کی تھی دیکھیے تو ایک رفتار. اور کہتے ہیں کہ جو انبیاء ہیں وہ آگے تیری نبوت کے کریں ہیں امتی ہونے کا یا نبی اقرار. لگاتا ہاں یہ شعر سنیں مسعود صاحب. لگاتا ہاتھ نہ پتلے کو بل بشر کے خدا. ان کی حکومت چل رہی تھی. یہ کہاں سے بول رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ابو البشر یعنی حضرت آدم کے پتلے کو اللہ ہاتھ نہیں لگاتا. اللہ ہاتھ بھی نہیں لگاتا آدم کو. اچھا، اگر ظہور نہ ہوتا تمہارا آخر کار،
اگر آپ کا ظہور ہونا نہ ہوتا تو آدم کو بھی پیدا نہ کرتا ہے۔ ہاتھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، آپ تو کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہی نہیں ہے۔ تمام علماء دیوبند احناف یہی کہتے ہیں کہ جی یہ سب ہاتھ و تو ماننا کفر ہے، مجسمہ ہے، تو آپ تو کہہ رہے ہیں ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ کے، اور وہ بھی بالبشر حضرت آدم کی توہین آپ کر رہے ہیں۔ یا آپ کو اللہ کی بات کیسے معلوم ہو کہ کہاں ہے یہ؟ آخر یہ کس چیز کی بنیاد پر یہ تمام باتیں کہی جا رہی ہیں؟ مجھے بتائیں کہ ان کے صدقے میں، ان کے طفیل میں، ان کے فلاں میں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ محدث ہیں، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، جانتے نہیں؟ آپ مجھے بتائیے کس حدیث کی بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ جو حدیث صحیح ہو آپ مجھے بتائی دیجیے، لیکن قیامت آ جائے گی نہیں بتا پاؤ گے۔ اور کہہ رہے ہیں خدا کے طالب دیدار حضرت موسیٰ، تمہارا لیجئے خدا آپ طالب دیدار، تمہارا لیجئے خدا آپ خیر یہ تو بات، یہ تو کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے دیدار مانگا، لیکن اللہ، اور آگے سنیے، لیکن آپ کو تو خود اللہ نے بلائے، تو آپ کی شان تھی۔ بہرحال کہتے ہیں کہ تیرے بھروسے پہ رکھتا ہے غرہ طاعت، گناہ قاسم برگشتہ بخت بد اتوار، لگے ہے تیرے سگ کو میرے نام سے عیب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے کتے کو بھی اگر میرا نام رکھ دیا جائے تو وہ بھی عیب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کب کتا رکھنے لگے بھیا؟ ایک دفعہ جبریل تو باہر کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی گھر میں انتظار کر رہے ہیں کہ اب آ رہے ہیں جبریل، اب آ رہے ہیں جبریل، اب آ رہے ہیں جبریل، نہیں آئے، پریشان ہو گئے۔ جب باہر نکلے تو دیکھا جبریل کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی کہا جبریل اندر آؤ۔ کہیں گے اللہ کے نبی آپ جس کھاٹ پہ یا چارپائی پہ بیٹھے ہیں اس کے نیچے کتا کا پلہ بیٹھا ہوا ہے، اور جہاں کتے کے پلے کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بتائیے اللہ کے نبی کو یہ نہیں پتا چلا کہ میں جس کھاڑ میں بیٹھا ہوں اس کے نیچے کتے کا پلہ ہے؟ یہ تو ان کے بزرگ مرنا جینا سب جانتے ہیں، کب مرنا ہے، کیسے مرنا ہے، اپنی وجاہت سے وہ بھی کرواتے ہیں۔ زکریا صاحب نے اس میں لکھا ہوا ہے، عالم الغیب بھی ہیں، سب جانتے ہیں۔ اب یہ کتے کو قاسم، اگر کتے کا نام قاسم رکھ دیا جائے، قاسم نانوتوی صاحب کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی ابو القاسم تھے، یہ کتے کو رکھ دیا تو عیب ہے وہ۔ اتنا یہ تیرے نام کا لگنا مجھے ہے عز و وقار، تو بہترین خلائق میں بدترین جہاں، تو بہترین خلائق میں بدترین جہاں تھے قاسم نانوتوی صاحب۔ خود کہہ رہے ہیں، ہم کیا کہیں؟ ہم تو کہیں گے تو شکایت ہوگی، آپ ہی اپنی اداؤں پہ اگر غور کریں، ہم تو کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ خود بدترین جہاں اللہ فرماتا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے تو آدم کو عزت عطا فرمائی ہے، اشرف المخلوقات بنائے، اور یہاں بدترین جہاں بنے ہوئے ہیں ساری کائنات میں۔ کتے بلی سور خنزیر سب بدترین ہیں، ان سے بھی بدترین ہیں، استغفر اللہ۔ خود کہہ رہے ہیں یہ صحابہ اس طرح سے نبی سے محبت نہیں کرتے تھے کہ ہم بدترین ہیں، ہم کمینے ہیں، ہم ذلیل ہیں، ہم کتے بلی بن جائیں گے۔ یہ تعریف نہیں ہوتی، میں جہالت ہے، عجمی محبت ہے، گونگے ہے نا۔ اور تو سرور دو جہاں، میں کمینہ خدمتگار، خیر برا ہوں، بد ہوں، گنہگار ہوں، پتیرا ہوں، تیرا کہیں ہے مجھے گو کہ میں ناہنجار۔ اب ناہنجار کا معنی تو لغت میں دیکھنا پڑے گا۔ سنو یہ شعر دیکھو، شرک سے بھرا ہوا، دیکھیں آپ یہ شعر کہتے ہیں کہ جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے تو کون پوچھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، جو اگر آپ نہ مجھے پوچھیں تو کون پوچھے گا، بنے گا کون ہمارا تیرے سوا غمخوار۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمخواری کرتے ہیں مرنے کے بعد بھی؟ اللہ تعالیٰ کہاں؟ اللہ کے نبی نے تو یہ نہیں کہا تھا۔ ایک صحابی پوچھے، انہوں نے کہا استغیث بک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں آپ سے مدد چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انما لا یستغاث بی، مجھ سے مدد مت مانگو، مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو جس سے میں مدد مانگتا ہوں۔ ہمارے نبی نے تو اللہ کا در دکھایا، یہ تم کہاں سے لا رہے ہو جو تبلیغی نصاب اور تبلیغی جماعت کے پڑھنے والوں کو بیچاروں کو آپ یہ کفریہ اور شرکیہ عقیدے بتا رہے ہو؟ یہ تو چند نمونے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ لیا ہے سگے نمتے ابلیس نے میرا پیچھا، ہوائے نفس مواں سانپ سا گلے کا ہار، رجا اور خوف کی موجوں میں ہے امید کی ناؤ، کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار۔ جو سگانے مدینہ میں ان کا نام، یہ مدینے کے کتے بننا جا رہے ہیں، تو وہ بھی تو بیچارے کہتے ہیں ہم بھی کتے ہیں، کتا در کتا۔ وہ احمد رضا خان صاحب بریلوی نے ایک جگہ کہا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔
اعوذ باللہ. وہاں اللہ کے اولیاء صالحین صحابہ سب کتے تھے. استغفر اللہ. یہ بدعقیدگیاں، یہ گندگیاں اپنی کتابوں میں بھر بھر کے آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کرنا، وہ نماز کی طرف بلاتے، روزے کی طرف. ارے وہ جنت کی طرف بلائیں بھیا، لیکن اگر یہ کفریہ اور شرکیہ عقیدے ان کی، یہ تو چند نمونے. یار میری کیسٹوں کا ایڈریس دو، وہ چینل بتاؤ یوٹیوب کا پورا بتائے، اور ہفتے میں جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اس کا بھی ایڈریس لکھ دو اس میں، وہ سنیں کہ جو وہ بھی بتاؤ بیچاروں کو. اب ضرورت ہے اس بات کی کہ اب جو ہے آر پار کی باتیں بتائی جائیں. اب بہت ہو گیا، بہت مصلحتیں لوگوں نے دیکھ لی. صبر اور تحمل اور برداشت بیچاروں کو بتا کے، پوسی کر کے، بڑے پیار محبت سے، ابھی بھی پیار محبت سے ہم کر رہے ہیں، لیکن لوگوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا. اب لوگوں کو، عوام کو کھلم کھلا بتانا چاہیے. کھلم کھلا میں اپنے علماء سے سب سے درخواست کروں گا کہ بالکل اوپنلی سب توحید کی بات بتاؤ، شرک کی بات بتاؤ.